شریف کی جہت کی طرف توجہ کرتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف براہ راست توجہ نہیں ہے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے۔ عربی میں اس کا جو نیت لکھی ہوئی ہے متوجہن، قرآن مجید و فرقان حمید نے بھی جو ارشاد فرمایا اینما توجہ فثم وجہ اللہ، متوجہ یعنی متوجہ ہونا ہے۔ کعبہ شریف کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ مرکز ہے۔ اصل عبادت جو ہے، سجدہ جو ہے وہ پتھروں کو نہیں ہے، اصل سجدہ جو ہے وہ دیواروں کو نہیں ہے، اصل سجدہ جو ہے وہ پردے کو نہیں ہے، کالا پردہ جو پڑا ہوا ہے، اصل سجدہ جو ہے وہ باب کعبے کو نہیں ہے، اصل سجدہ جو ہے اس طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے، جو تجلیات، جو انوار و برکات جن کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ نور الہی جس کی جھلک کعبۃ اللہ شریف پر پڑ رہی ہے، اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کی عبادت نہیں ہو رہی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی پتھروں کو پوجتے ہیں، مسلمان پتھروں کو پوجتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید بھی اس کی وضاحت فرمائی۔ ہم کعبۃ اللہ شریف کو سجدہ نہیں کرتے، کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور میں سر بسجود ہوتے ہیں۔ نیت 2 رکعت نماز نفل، نیت 2 رکعت نماز فرض جمعہ، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ کے لیے نیت کی، نیت کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز فرض جمعے کی، کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، عبادت اللہ کی ہے اور منہ کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ اطاعت جسے ہم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کوئی نہیں کرتا، روضہ مبارک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کر رہے، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور اطاعت رسول اللہ کی ہے، یعنی اللہ کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایسی کعبۃ اللہ شریف کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اور اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے بیت کو سجدے کا مرکز نہیں بنایا، چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے بنایا گھر، بیت گھر بنا دیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے گھر بنایا مثابةً للناس کہ لوگ اس کی طرف آئیں، اس مرکز کی طرف کھنچ کے آئیں۔ عبادةً للناس نہیں کہا، لوگوں کی عبادت کے لیے کعبۃ اللہ شریف کو بنایا یہ نہیں فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مرجع بنایا ہے، ایک مرکز بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، نہیں مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اس کی تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ تو کعبۃ اللہ شریف سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اس کے بعد تقریباً 60 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی، بیت المقدس بھی مرکز بنا، لیکن کعبۃ اللہ شریف جو ہے مرکز حج یہی رہا، انبیاء علیہ السلام آتے رہے، حج کرتے رہے، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے رہے، طوفان نوح میں کعبۃ اللہ شریف جو ہے اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا، طوفان نوح میں ساری دیواریں بہہ گئی، کعبہ شریف سے حجر اسود کو اٹھا کر کوہ قبیس میں رکھ دیا گیا حفاظت سے۔ اب دور آتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، یعنی اب سے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 2000 سال ہو گئے،
حضرت عیسیٰ کو 2000 سال ہو گئے آسمانوں پر تشریف لے گئے ہوئے، 2000 سال ہو گئے۔ اس سے 1500 برس پہلے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا دور آتا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد بار آیا، اور اسی طرح سے ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہر مسلمان کی نماز میں ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف میں جو نمازوں میں ہوتا ہے، ہم 5 وقت کی نمازوں میں، سنتوں میں، نوافل میں، التحیات کے بعد اس درود کو پڑھتے ہیں جس میں ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اور اسحاق نبی اللہ۔ اسحاق نبی اللہ چھوٹے بیٹے تھے اور اسماعیل ذبیح اللہ بڑے بیٹے تھے۔ ذبیح اللہ جن کی یاد میں قربانی ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے قربانی کو فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کا لقب تھا خلیل اللہ، خلیل کے معنی ہے اللہ کے دوست۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ان کو دوستی کے لیے چن لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے دوست کی حیثیت سے اللہ نے ان کو چن لیا۔ اللہ کے مقرب نبی تھے، آپ کی اولاد میں پیغمبر ہی پیغمبر پیدا ہوتے رہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یحییٰ و زکریا، تقریباً 3000 سے زائد انبیاء پیدا ہوئے۔ لیکن بڑے بیٹے جو تھے اسماعیل ذبیح اللہ، ان سے ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں، صرف ہمارے آقا مولا حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ